بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں ایک باعظمت و عظیم آسمانی حقیقت کے نزول کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، یعنی ایک حقیقت جو اوپر سے عالم بالا سے نازل ہوئی ہے تاکہ انسان اس عظیم حقیقت سے مستفید ہو سکے۔ جیسے بارش کا نزول جو اوپر سے زمین پر آتی ہے اور زمین کو زندگی دیتی ہے، سرسبز کرتی ہے، شب قدر میں ایک آسمانی حقیقت جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے اور انسانوں کے سامنے قرار پا رہی ہے، یعنی انسانوں کے لیے مورد توجہ واقع ہو رہی ہے تاکہ انسان اس بے نظیر حقیقت سے استفادہ کر سکے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو جسے نازل کیا ہے اسے اس سے تعبیر کیا ہے، یعنی ضمیر سے استفادہ کیا ہے۔ ہم روزمرہ گفتگو میں ضمیر سے کب استفادہ کرتے ہیں؟ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، جب مخاطب مکمل طور پر اسے جانتا ہو اس وقت ضمیر سے استفادہ کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں اسے ساری معلومات ہوں، یا حتیٰ یہاں تک کہ اس موضوع کے بارے میں ہمیں اتنی زیادہ شناخت اور معرفت ہوتی ہے کہ ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ اس کا نام زبان پر لائیں، چونکہ ہم اسے جانتے ہیں کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے۔ بس اللہ تعالیٰ شب قدر میں ایک عظیم آسمانی حقیقت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور باعظمت حقیقت کو رات میں نازل کیا ہے۔ رات میں کیوں نازل کیا ہے؟ رات سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی منطق میں رات کا ایک خاص مفہوم و مراد ہے۔ قرآن کریم میں شب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے جسے ہم رات کہتے ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں اس کے وہ معنی نہیں ہیں، وہ رات مختلف ہے۔ ہمارے ہاں 24 گھنٹوں میں رات 12 بجے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اگلی رات 12 بجے تک ایک دن شمار ہوتا ہے، یعنی رات 12 سے 12 تک کا ایک دن ہوتا ہے، اور ہم معمولاً رات آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، اور دن کا آغاز ایک صبح سے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں رات کو دن کا اختتام ہوتا ہے کہ جب ہم دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر سکیں۔ حالانکہ نظام فطرت میں، نظام طبیعت میں اور شرعی لحاظ سے ایک دن مغرب سے مغرب پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی دن مغرب سے شروع ہوتا ہے اور مغرب پر ختم ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دن یا روز یعنی 24 گھنٹوں کا آغاز مغرب سے ہوتا ہے اور اس رات کا اختتام طلوع فجر پر ہوتا ہے۔ اس کا فرق یوں ہوا کہ رات نظام فطرت اور طبیعت میں اس لیے ہے تاکہ اگلے دن کے لیے تیار ہوا جائے اور اگلے دن کی آمادگی کی جائے، نہ یہ کہ رات صرف اس لیے ہو کہ دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کیا جائے، بلکہ رات اس لیے کہ اس میں وہ آرام اور سکون حاصل کرے اور ہمت باندھے اور اگلے دن کے لیے منصوبہ بندی کرے، پلاننگ کرے اور پروگرام ترتیب دے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر تقدیر کی رات، تقدیر ساز رات۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آشنا آسمانی حقیقت کو ایک ایسی شب میں نازل کیا تاکہ اس شب کے واسطے، اس نزول کے واسطے انسان اپنی زندگی کا مقصد معین کر سکے، آئندہ کی حکمت عملی طے کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ رات اہمیت کے حامل ہے اور تقدیر ساز ہے، یعنی انسان کے لیے اس میں تقدیر کے حوالے سے بہترین فرصت ہے۔ دوسرا یہ کہ اور جو اس رات میں عظیم حقیقت نازل ہوئی ہے ہم اس سے تقدیر کا سماع مہیا کر سکیں، یعنی یہی حقیقت ہے جس سے ہم اپنی تقدیر اور زندگی کی حکمت عملی لے سکتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے، ایک بچے سے یا ایک نوجوان سے سوال کیا جائے مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک نوجوان کہتا ہے میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، ایک استاد و معلم بننا چاہتا ہے، اور ایک عالم دین بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ اگر ایک بچہ یا نوجوان اچھی طرح درک کر لے، متوجہ ہو جائے کیا بننا چاہتا ہے، تو در واقع اس نے اپنی زندگی کی تقدیر مشخص کر لی ہے۔ تو ایسے میں یہ درک اور سوچ انسان کی تمام زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اب وہ حقیقت جسے اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل کیا ہے، اسے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکے، وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، زندگی کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے۔ پس زندگی کے مقصد کا فہم و ادراک
زندگی کے تمام امور کی تقدیر کا باعث بنتا ہے، یعنی انسان کے مقصد کی شناخت ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور تقدیر ساز ہے۔ یہ ہمیں پلان اور منصوبہ دیتا ہے کہ زندگی کے امور کس طرح گزارنے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی بہت زیادہ اہمیت و عظمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مثلا ایک بچہ بچپن میں یا نوجوانی میں اپنی زندگی کے لیے سنجیدگی سے فیصلہ کرتا ہے تو وہ جان جاتا ہے کہ کس لیے پیدا ہوا ہے، یعنی کیوں خلق کیا گیا ہے۔ ایسے میں اس کا ایک ایک دن قیمتی اور اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ گزرے ہوئے ایام سے زیادہ یہ ایام قیمتی ہو جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یاد رکھیں ملائکہ اور فرشتے دنیا میں فیوز و برکات کا واسطہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام واسطوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور روح کی حقیقت کو جو تمام زندگیوں کی اساس و بنیاد ہے وہ بھی زمین پر نازل ہوتی ہے۔ اب اس نزول کی برکت سے یہ زمین ہے جو آسمان سے نزدیک ہو رہی ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو زمین سے نزدیک اور قریب کر رہا ہے۔ اس واقعے کی اہمیت کو کیسے متوجہ ہوا جا سکتا ہے؟ ملائکہ اور روح کا نزول کیوں ہوا؟ ہماری زندگیوں میں ان کی نزول کی کیا اہمیت ہے؟ شاید اس کی بہترین مثال یہاں یہ دی جا سکتی ہے، ماں کے رحم میں 4 ماہ کا بچہ نطفے سے گوشت، ہڈی اور شکل صورت کا مجموعہ بنتا ہے، مگر انسان نہیں کہلاتا۔ جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے تب وہ انسان کہلاتا ہے، کیونکہ 4 ماہ بعد ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ یہ کہ روح بدن کو اپنے قریب و نزدیک کرتی ہے اور اس بدن میں روح الہی کا ملاب ہوتا ہے، اور یہ ایک واقعہ ایک لحظے میں رونما ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ایک لحظے کے بعد اس موجود کا نام اب ایک انسان ہوتا ہے، یہ موجود انسان کہلاتا ہے۔ روح کے نزول سے مراد یعنی حیات اور زندگی کے اساس و بنیاد، اور یہ روح ہماری دنیا سے نزدیک ہوتی ہے۔ شب قدر یہ بہترین فرصت ہے کہ جب دنیاوی بدن اور اجسام اس روح سے ملیں اور ان کے درمیان پیوند کاری ہو۔ ہم سب ماں کے رحم میں ایک بار یہ تجربہ کر چکے ہیں، یعنی بدن میں روح کے آنے کا تجربہ، یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ایک انسان کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، مگر پھر ایک مقام پر دوبارہ سے بدن اور روح کے درمیان ملاب یعنی پیوند کاری واقع ہوتی ہے۔ یاد رہے یہ دوبارہ جو روح آتی ہے یہ ایک بلند مقام و مرتبے کے حامل ہوتی ہے، یعنی وہ ایک اور عالم کی طرف سے سفر کر کے آتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب شب قدر میں اس روح کا انسانی بدن سے ملاپ ہوتا ہے، چونکہ یہ روح بلند مرتبے والی روح ہوتی ہے تو یہ انسان کے ارتقاء کا باعث بنتی ہے، یعنی یہ اسے خدا سے قریب کرتی ہے، اسے آسمان سے قریب کرتی ہے، یہ اسے عالم انسانی سے باہر نکالتی ہے اور اس کا عالم بلند سے ارتباط قائم ہوتا ہے۔ سلام حتی مطلع الفجر، یعنی اس رات میں آسمانی حقیقت کی نزول کی رات میں اور اس روح سے مستفیض ہونے کی رات میں جو سراپا سلام ہے، اس میں سکون و امن ہے۔ جیسے ایک بچہ اچھل کر اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے، اپنی ماں کی گود میں سکون پاتا ہے، یعنی ایک بار پھر سے اپنی ماں کے دامن میں سکون لیتا ہے، یہ سراپا سلامتی ہے، البتہ مطلع الفجر تک، یعنی اس رات کا ثمرہ اور پھل اور فائدہ رات یعنی کل میں دیکھنا ہے، اگلے دن میں اسے تلاش کرنا ہے۔ اب اگر شب قدر واقعاً شب قدر ہو تو کل کا دن طلوع فجر اور عاشورائی ہوگا، یعنی ارتقاء کا دن ہوگا، قرب الہی کا روز ہوگا۔ لہٰذا یہ وہ حقیقت ہے جو نازل ہوئی جس سے سب واقف و آشنا ہیں۔ دیگر قرآنی آیات کی روشنی میں اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ نتیجتاً ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ابھی سے آغاز کرنا ہوگا۔ شب قدر کے لیے جو آ رہی ہے اس کے سلسلے میں قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا ہوگی تاکہ آمادگی حاصل کی جا سکے۔